يا رسول الله يا حبيب الله. عزیزان گرامی وقار، آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے پوری روئے زمین کو گھیر لیتے ہیں، روئے زمین پر اترتے ہیں، اور مومنین جو عبادتوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی تمام اعمال کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آج کی یہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع میں جتنے لوگ رمضان میں بخشے گئے اتنے اس دن بھی بخشے جائیں گے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش کا خزانہ عام فرما دے گا۔ کاش ہمارا بھی نام ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا مختصر وقت کے لیے، اور اس نے پہلے ہی فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی فرما دی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی زمین میں تمہارا ایک مخصوص مدت تک ٹھہرنا ہے اور پھر پلٹ جانا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور کئی آیتوں میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہاں پر لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کے حضور۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، اور اگر عقیدہ آخرت ہمارے عقائد سے ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا یہ عقیدہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسلام کے متعلق اس کے تمام تر عقائد جو ہے کھوکھلے ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت سے ہماری تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ ہم آج جی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس شوق سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب دے گا، اور اگر گناہوں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس خوف سے کہ قیامت کے دن کہیں ہمیں جہنم کا فیصلہ نہ سنا دیا جائے۔ تو آخرت کا تصور ہم سب کے ساتھ موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا۔ اکثر آپ جگہ پر دیکھیں گے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہے۔ تو کل ملا کر کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہم سب لوٹنے والے ہیں، اور اگر اس میں شک ہوتا تو میں کوئی بات کرتا، کیونکہ اب ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے ہماری صفوں سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، بلکہ ہماری صفوں سے کیا، جو بھی اس کائنات میں جی رہا ہے اسے موت کے منہ میں آنا ہی پڑتا ہے، اور پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے آخری رسومات کے بعد زیر زمین چلا جاتا ہے، یا آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا جس طرح سے بھی ہے۔ انسان کا ایک خاتمہ ہے، اینڈنگ ہے، چاہے وہ کسی بھی روئے زمین پر جی رہا ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں آیا ہوں، چاہے پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ طاقت والا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں، لیکن بات یہاں آ کر کے پھر رک جاتی ہے۔ مرنے تک کا سب کا اتفاق ہے، موت آئے گی سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہونا ہے، اس میں پھر مذہب الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سمعیات سے ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہوگا یہ وہی بتائیں گے جو غیب کی خبروں کا علم رکھتے ہوں، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا، جب وہ ماضی کی خبریں دے سکتے ہیں تو مستقبل کی خبریں بھی دے سکتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں، ہم ایک عالم برزخ میں جائیں گے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ قیامت اور
ہماری موت کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جن دنوں میں ہم قبرستان میں ہوں گے، ہماری روحیں جن جگہوں پر رکھی جائیں گی۔ ہمارا جسم تو ہو سکتا ہے زمین میں جانے کے بعد زمین اس کو کھا جائے اور جسے اللہ چاہے محفوظ رکھے، لیکن وہ زمین تقریباً سب کے جسموں کو کھا جاتی ہے، اور سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عالم برزخ کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو ہم نے قیامت کا دن کہا۔ قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں اس دن پر ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن، وہ بدلے کا دن ہے، کہ جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا تھا اچھا یا برا، وہ سب چیزیں وہاں پر دکھائی جائیں گی۔ جو تم نے یہاں بیج بوئے وہ فصل کاٹنے کا دن ہے۔ اب ہر انسان کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، جبکہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اب تک، تو مفسرین نے جو دن کاؤنٹ کیے ہیں وہ 7,000 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب تک 7,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ صرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3,000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 1400 سال ہیں، تقریباً 4,500 سال یوں سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہم تک۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے جو ایام ہیں، میرے یعنی مفسرین اکرام کی جو آراء ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان اعتبار سے 7,000 سال کو نہیں پہنچی۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں موجود لوگ 7,000 سال ہو یا اس سے تھوڑا کم زیادہ، اتنے دن یہاں پر پورے رہ چکے، اور ان کے فیصلے کے لیے جو دن رکھا گیا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی 50,000 سال کے برابر کا۔ تو ہر ایک کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا تو اسے وہاں رکنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی شخص اگر قیامت کے دن کھڑا ہے تو وہ اس دنیا میں جب تک یہ دن چل رہے ہیں، ختم ہونے تک کا جتنا وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کو اتنے دن تک بھی قیامت کے میدان میں کھڑا رہنا پڑے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے دنیا ختم ہوئی، یہ پورے وقت تک بھی ہو سکتا ہے اسے کھڑا ہونا پڑے، اس میں کتنے سال لگ جائیں۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دن ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم سب سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے جوانی میں کیا 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 ہے، وہ سارے حساب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ وہاں پر جو ملائکہ ہمارے ساتھ یہاں مقرر کیے گئے تھے ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں اور لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ دفتر کے دفتر لے کر کے آئیں گے تمہارے پاس اور کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے حضور سناؤ۔ کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن تم سے کہلوا کر پورے محشر میں گواہ بنانا چاہتا ہے۔ محشر گواہ بن جائیں گے تمہاری تمام باتوں کی۔ اس دن پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی پر زیادتی ہوئی یا کسی پر ظلم ہوا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ بات کوئی کہہ نہیں سکے گا۔ اب قیامت کے دن جو معاملات ہیں، وہاں پر ملائکہ فرشتے ہمارے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کریں گے تو یہ جتنا وقت لگے گا وہ اللہ بہتر جانے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے اعمال نامے آ گئے، اور سوچو کہ ہم کو اس وقت ٹائم ملا جب 100 سال گزر چکے ہوں گے، 200 سال گزر چکے ہوں گے، 1000 سال گزر چکے ہوں گے، 2000 سال گزر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا نمبر آیا ہو۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نمبر کب آتا ہے اور ہمیں کب کہا جاتا ہے کہ سنا ہو، اور پھر سنانے میں جتنا ٹائم لگے گا ہمارا۔ مثال کے طور پر اگر ہماری عمر 60 سال کی ہوئی ہے تو اندازہ کر لو 60 سال میں اگر 5 سال کی عمر سے ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا ہے تو جو کچھ بھی کہا تھا زندگی میں سب ہمیں بیان کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا حساب بھی اگر کر لیں کہ 50 سال اگر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہر دن اگر ہم نے 10-15 منٹ بھی گفتگو کی ہے
تو یہ 50 سال کو آپ ملٹیپل کر کے دیکھ لینا، 15 منٹ سے ہی وہی کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم میں سے 15 منٹ پورے دن بھر میں گفتگو کرنے والا شاید ہی ہو، گھنٹوں گھنٹوں ہم تمام چیزیں کرنے والے۔ یہ ہوئی باتیں، گفتگو جو ہم نے کیا یہ سنانا۔ دوسرا نمبر آتا ہے اعمال کا، کہ کیا 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 ہے۔ دو چیزیں، کیا کیا کہا تھا وہ بھی سناؤ، کیا 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 تھا وہ بھی سناؤ۔ اس میں جتنا وقت لگ جائے، اب یہ سوچ کر کے چلیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہارا نمبر 100 سال کے بعد آیا، 200 سال کے بعد آیا، 1000 سال کے بعد آیا، اتنے ٹائم تک ہمیں محشر کی وہ تپش بھی برداشت کرنی پڑے گی جس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ وہ میدان بدل دیا جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین وہ نہیں ہوگی بلکہ دوسری زمین بنا دی جائے گی۔ آج جس زمین پر تم چل رہے ہو، یہی زمین اگر روڈ پر بغیر چپل کے تم دھوپ میں چل لو تو پیروں میں آپلے پڑ جائے۔ کبھی سورج کی تمازت پورے روڈ کو ایسا گرم کر چکی ہوتی ہے، سل بچھے ہوں یا پتھر ہوں، اس پر پیر رکھو تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور مولا تعالیٰ نے فرمایا زمین بھی بدل دی جائے گی۔ بدل دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ تانبے اور پیتل جیسا کوئی دھات، اس طرح کی کوئی دھات ہو، اس سے زمین بنائی جائے گی، اور نہ اس دن تمہارے پاس کوئی چپل ہے، نہ اس زمین سے بچنے کے لیے تمہارے پاس تلووں میں کچھ پہننے کو ہے۔ اور سورج کو اور قریب کر دیا جائے گا، اتنا کہ وہ صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہو۔ اور قیامت کے دن اس طرح کی کیفیت میں ہم کو نہ جانے کتنے سال گزرنے پڑے ہمارا نمبر آنے تک۔ میں یہ تمہید کی باتیں کر رہا تھا یہاں تک، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ آج مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثیر جگہوں پر تذکرہ فرمایا، جنت کا بھی ذکر ہے اور جہنم کا بھی، دوزخ کا بھی، لیکن کئی جگہ ایسی ہیں جہاں صرف جہنم کا ذکر آیا، جنت کا نہیں آیا۔ تعداد جو زیادہ ذکر ہوئی ہے جہنم کی، اس کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ آج میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جہنم کیا ہے، کیسی ہے، ابھی کہاں ہے، قیامت کے دن اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ آیتیں اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق جو جو باتیں فرمائیں، اس کے دروازے ہیں، اس کے طبقے ہیں، اس کی زنجیریں ہیں، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، جہنم کی وہ کس دن اب وہ اپنا منہ کھولتی ہوگی تو منہ کھولے، اس کے اندر آگ کی تپش ایسی کہ 500 سال کی مسافت دور ہیں اگر، تب بھی اس کی گرمی کی تپش محسوس ہو۔ اتنی دوری سے ہی، یعنی اگر تیز گھوڑا 500 سال دوڑے تب جا کر کے وہ جہنم کے دروازے پر پہنچے گا۔ اتنی دوری پر بھی ابھی جہنم ہے، تبھی سے اس کے آگ کے شعلے لوگوں کو نظر بھی آئیں گے اور اس کی تپش محسوس بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، میں نے آج یہ اس لیے کہا، آج میں نے یہ عنوان اس لیے چھیڑا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشرہ، آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہلکا سمجھ کر کے بیٹھے ہیں جہنم کو، کہ جیسے جیل سے چھوٹ جائیں گے ویسے اس سے بھی چھوٹنا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی جیل سے اس کو کمپیئر بھی مت کرنا۔ جیل کی جو سزائیں ہیں اس جہنم کی سزا کا کوئی حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا وہ بھی قرآن پاک میں۔ کفار و مشرکین تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور گناہ کرنے والے جائیں گے، لیکن اس میں سے نکالے بھی جائیں گے کچھ۔ 2 طرح کے لوگ اس میں جائیں گے۔ طبقات ہیں، 7 طبقے ہیں، وادیاں۔ کسی وادی کا نام آثام ہے، کسی کا ویل ہے، حاویہ ہے۔ اب جہنم کے نام جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، نار ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، حطمہ، یہ سب جہنم کے نام۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ذوقوا مس سقر، سقر کہتے ہیں جھلسا دینے والی۔
اور حطمہ کہتے ہیں لوٹ پوٹ کر دینے والی، الٹ پلٹ کرنے والی آگ. آپ نے پڑھا تطلع علی الافئدہ سورہ ہمزہ میں، لوٹ پوٹ کرنے والی جو آگ ہے، یعنی ایسے اچھال کہ پیر اوپر جائیں گے سر نیچے آ جائے گا. اور سعیر ہے بہت زیادہ شعلے بھڑکانے والی، سیصلون سعیرا قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. سقر ہے جھلسا دینے والی، جھلسا دینا ایسا کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ چمڑی جو جہنمی کی ہے، جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو چمڑی ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اتنی موٹی ہوگی، جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس شکل میں اس کی شکل بدل دی جائے گی. جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا. احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ جانتے ہیں کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اس پہاڑ کے برابر تو جہنمی کا ایک دانت ہوگا. اور اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنمی کی وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہوگا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ تو صرف اس کو بیٹھنے کے لیے لگے گا. کس کو؟ جہنمی کو. 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 425 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بیچ کا. 400 بھی اگر سمجھ لیں، 400 کلومیٹر لمبا فاصلہ. ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی ہوگی کہ بیٹھنے کے لیے صرف اس کو اتنی جگہ چاہیے. اس طرح کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. یہ بھی سورہ قاف میں ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت. اس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، مولا اور کوئی ہے تو دے دے، اور کوئی ہے تو ڈال. وہ ڈالے جا رہے ہوں گے. حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج کثرت سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. ان کے 1000 ہوں گے تو تمہارا ایک ہوگا انسانوں میں سے، یعنی دوسرے لوگ. جب کثرت سے بھر جائیں گے اور وہ جہنم اور کہے گی کہ اور ہیں تو ڈال، اور ہیں تو ڈال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس جہنم کے اوپر رکھے گا. تب جہنم کہے گی کہ بس بس بھر گئی. یہ حدیث پاک میں ہے. اس کو بھر جانے کے بعد بند کر دیا جائے گا. اب اس میں سے جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل جائیں گے، اور جن کے لیے خلود فی النار ہے یعنی ہمیشہ کی لیے وہاں پر ہے، اب ان کے پاس کیا کیا چیزیں جہنم کی مہمان نوازی میں ہے، مہمانی میں، وہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. تم دیکھو کہ آج کے دن جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے سوائے حمیم اور غسلین کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے دوزخ میں، اور وہ پانی ایسا کہ جہنمی شدت پیاس سے چیخ رہے ہوں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا. وہ پانی کی گرمی ایسی ہے، فرمایا گیا کہ وہ اپنے منہ کے قریب کرے تو اس کا نیچے کا جبڑا لٹک جائے گا، اس کے پانی کے جھلسا دینے سے لٹک، اور اس کو وہ پانی پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا. پھر کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم قرآن پاک میں ہے. زقوم ایک درخت ہے جو اسے کانٹے دار پھل کہ اگر وہ کھا لے تو اس کے حلق میں سے وہ کانٹے باہر نظر آئیں گے، وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا. تھوہڑ کا درخت اس کو کہا ہے ترجمے قرآن میں. اب یہ اسے دیا جائے گا، اسے نہ نگل پائے تو پھر فرمایا گیا غسلین ایک چیز ہے، قرآن میں ذکر ہے غسلین اسے دیا جائے گا. میں آج ہی پڑھ رہا تھا تفسیر میں غسلین کیا ہے. فرمایا گیا کہ پورے جہنمیوں کے جسموں کو آگ جو تپش سے جلا چکی ہوگی تو جو جسموں سے سڑن پیپ اور خون نکلے گا وہ جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. اہل محشر کے جسموں کی سڑن جو ہوگی اس کو غسلین کہا گیا ہے، نہایت ہی بدبودار.
نہایت ہی کری، وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ مجبوری میں اسے بھی پی رہے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے احوال ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے والے کے عذابات میں بھی درجات ہیں۔ کچھ کو شدید عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعونیو جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے۔ سخت ترین عذاب جہاں ہے، عذاب علیم کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ عذاب مہین کہا گیا ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ وہاں کئی طرح کے عذابات ہیں جن کا الگ الگ گناہوں کا الگ الگ وہاں پر ایک طبقہ ہے گنہگاروں کا۔ اب اس دور میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے۔ قرآن میں ہے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک، حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، ان سے پکار کر کے وہ کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہہ کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا فیصلہ کرے، ہماری بات پہنچا دے۔ اور ایک جگہ ہے وَقَالُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، وہ کہیں گے جہنم کے فرشتوں سے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمیں عذاب کم کر دے، ایک دن تو آرام دے دے۔ چھٹی منانا چاہتے ہیں جہنمی۔ وہاں پر دوزخی پکار رہے ہوں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے وہ 1000 سال ہو چکے ہوں گے ان کو پکارتے ہوئے، تب حضرت مالک ان کی طرف توجہ کریں گے کہ جہنمیوں کس بات پر تم پکار رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات کرا دے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، میں گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، میں ابھی جرأت نہیں کر سکتا۔ پھر ان پر 1000 سال اور گزر جائیں گے، 2000 سال۔ پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کہ کس بات پر تم چیخ رہے ہو، کس بات پر تم بلا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے مالک ہماری رب سے بات کرا دے، اللہ سے ہماری بات کرا دے۔ تو پھر حضرت مالک وہی جواب دیتے ہیں، 3000 سال گزر جاتے ہیں۔ تب حضرت مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ان کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے اور تو ان کے لیے بہتر فیصلہ کر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مالک ان سے کہو آج کے بعد سے رب تعالیٰ نہ تمہیں کلام کرے گا نہ تمہاری طرف نظر فرمائے گا، یہ آخری فیصلہ آ جائے گا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو یہ سنا دیا جائے گا تو پوری جہنم میں چیخ و پکار اس شدت سے ہوں گے کہ جہنم کے طبقات ہلنے لگ جائیں گے، کہ جب انہیں کہہ دیا گیا کہ اب رب تعالیٰ نہ تم سے کبھی بات کرے گا اور نہ کبھی تمہاری طرف نظر کرے گا، کبھی نہیں، چاہے وہ 1,00,000 سال گزر جائے۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے لیے معاملات ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب یہ حدیث پاک میں جب جہنم کو لایا جائے گا، جتنے لوگ لائیں گے ابھی میں نے بتایا، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں جو اس کو باندھی ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ تعداد میں تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری دنیا کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لا رہے ہوں، تو جہنم پکار رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا، اور قیامت کے دن بات بھی کرے گی۔ اس دن کہے گی پورے اہل محشر سے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے، میں اس کے لیے اپنا منہ کھولتی ہوں، پھاڑتی ہوں جس نے دنیا میں میرے رب کی ناشکری کی ہے۔ جو کفر اور شرک کیا ہے میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، میں اس کے لیے بنائی گئی۔ متکبرین کے لیے، یعنی جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے دنیا میں، ان کے لیے ہے، اور جو ریاکاری کرتے تھے، جو دکھاوا کرتے تھے، ان کے لیے ہے دوزخ۔ اور پھر قرآن پاک سے اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے ان کو کس انداز سے لے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی پیشانی ان کے گھٹنوں میں ڈال دیں گے، یعنی اس طرح سے کہ ان کے پیروں کے بیچ میں ڈال دیں گے،
اور ان کو اسی انداز سے جس طرح یہاں مرغے بناتے ہیں اس طرح سے ان کو جبینے یعنی پیشانیاں پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور کچھ کو ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے نہیں بلکہ پیچھے کے مقام سے باہر کر دی جائیں گی اور انہیں کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ جہنم کی طرف جانے والوں کی کیفیت بھی الگ الگ ہے۔ ہاں، وہاں پر ذلت کے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو کھینچ کر، کچھ لوگوں کو اوندھے منہ، یہ احادیث کریمہ میں ہے۔ اور اکثر جن لوگوں کو جاتے ہوئے جنتی پوچھیں گے وہ سورہ مدثر میں ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یعنی جنت میں جا رہے ہوئے لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ فلانا دوزخ کی طرف جا رہا ہے، ارے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو جنتی پکار کر پوچھیں گے ان سے کہ کیوں تم دوزخ میں کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے آج تم کو کیوں لے جا رہے ہو، تم تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوزخ میں اکثر ڈالے جانے والے کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آنے تک ہم سنبھل ہی نہیں سکے، اور پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، حدیثوں کا مجموعہ، قرآن کی آیتوں سے لے کر کہ جہنم کی جو کیفیت ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ دوزخ سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، قیامت کی دن لائی جائے گی۔ برا ٹھکانہ اس کو اللہ نے فرمایا، وساءت مصیرا، قرآن میں کہا گیا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی بری جگہ ہے، اور کہا جس کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ خسران یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، خاسرین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاسرین میں ہمیں نہ بنائے۔ آج میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں مولا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ عشرہ یا آخری 10 راتیں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے۔ اے کاش اس بھڑکتی ہوئی آگ جس کو اللہ نے کبھی سقر کہا، کبھی سعیر کہا، کبھی حطمہ کہا، کبھی النار کہا، کبھی جہنم کہا ہے، اس کے نام ساتھ میں جب عذاب کا ذکر آیا، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا، کبھی عذاب یوم عقیم کہا۔ یہ تمام عذابات جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری چمڑیوں کو بار بار بدلا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہر گھنٹے میں 70 بار چمڑی ہماری بدلی جائے گی۔ کیوں؟ جب جب یہ پکے گی آگ سے اسے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ اس طرح کی کیفیت میں جانے کے لیے کیا تم اور ہم تیار ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں وہ بات یاد کر کے رخصت ہوتا ہوں، بڑی بات ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، دنیا میں موت کا کوئی علاج ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم علاج تلاش کر رہے ہیں، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا دوا سب جو کچھ بھی ہماری ہو رہی ہے، کیوں؟ موت سے بچنے کے لیے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، جبکہ سب کو معلوم ہے موت گارنٹی، مرنا ہی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہیں علاج ڈھونڈتے؟ موت جو آ کر کے رہے گی، اس سے بچنے کے لیے تم 1000 دوائیاں لیتے ہو۔ دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقى، اللہ فرماتا ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا مگر وہی جو بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جو جھٹلایا تھا یا گھمنڈ کیا تھا، منہ پھیرا تھا۔
انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں. ایسا نہیں ہے کہ نیکوکار جائیں گے جہنم میں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ تک ملتا ہے کہ جو قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ گناہ تو ہوں گے، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اسی آنکھ کے جو پلک ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی کہ اے رب ذوالجلال، کیا تو نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا؟ کہا جائے ہاں. وہ کہے گا کہ مولا اس کے جسم سے مجھے تو آزاد کر دے، مجھے الگ کر دے یہ آنکھ کے پل. کیوں؟ وہ کہے گا کہ مولا ایک رات یہ تجھے یاد کر کے رویا تھا، تیری دوزخ کے عذاب سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. تو مولا جس بندے نے تجھے یاد کر کے مجھے نم کیا تھا، کیا تو مجھے اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا؟ مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے. تو رب تعالی حکم فرمائے گا، اس کی آنکھوں کی پلکوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کرو. دوزخ سے آزادی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں. تم گڑ گڑاؤ مولا کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کو مناؤ، اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے شاید ہم بچ جائیں گے. ہمارے گھمائے ہوئے تسبیح کے دانے تک ہمارے جہنم میں جانے سے اور ہمارے درمیان آڑ بن جائیں گی، ہماری نیکیاں آڑ بن جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام عذابات سے محفوظ کرے. آج ہم سب کو مل کر یہی دعا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج نہ کل ٹل جائے گا. آج ہم پر مصیبت ہے، کل اچھے دن ہو سکتے ہیں. آج خوشیاں ہیں، کل برائیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. آج تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، رو رو کر کے بچے مانگ لیے، کتنے دن لڑو گے؟ آج گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، رو رو کر کے مانگ لیے، وہ مل گئی، کتنے دن جیو گے اس پر؟ آج تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نے مال رو رو کر کے مانگ لیا، اللہ سے مل گیا، کتنے دن اس پر عیش کرو گے؟ یہ ہاتھ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ہے. لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو وہ نکلنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آج کل کے انتظار میں رہو گے. لاک ڈاؤن اب کھلے گا تب کھلے گا، جہنم کا دروازہ نہ کھولا جائے گا نہ نکالا جائے گا جو کفر پر مر گیا. تو ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اللہ نے فرمایا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. جو کپڑے پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو وہ گندھک کے کپڑے ہوں گے. ماچس کی تلی پر جو گندھک ہوتی ہے، رگڑنے سے آگ چھونے کے لیے وہ گندھک بہت ہی بھڑکا والا کام کرتی ہے. وہ لباس جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے گندھک والا، اور جیسے ہی وہ جہنم سے قریب ہوں گے، جیسے ماچس کی تلی سے آگ بھڑک جاتی ہے جسم پر، ویسے ہی شعلے بھڑک جائیں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے چہروں کو بھی آگ کے شعلے پکڑ چکے ہوں گے، ان کا پورا وجود آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہوگا. اندازہ کرو اگر جسم پر گندھک کا لباس لگا ہوا ہو اور دوزخ کی بھڑکیلی آگ، تو کیا قریب آتے ہی ہماری چنگاریاں نہیں کریں گی؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی بات کا خوف کرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اگر کسی کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، شقی ہے، جس نے دنیا میں بھی کوئی سکون نہیں پایا. اب آپ اندازہ کریں، آج ہم جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی مصیبتوں کے ساتھ، لیکن کس انتظار میں جی رہے ہیں کہ چلو یہاں سے چھٹی مل جائے گی، قبر میں جائیں گے سب سکون، یہاں کے جتنے جھگڑے فسادات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں کہ سارے دشمن ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آس پاس ان کی کوئی قبروں کی لڑائی ہم نہیں دیکھتے، وہ سب ایک ساتھ سو چکے ہیں. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سکون ہے. تو ہم اس دنیا میں سکون نہیں پائے. کون سکون میں ہے یہاں پر؟ بتاؤ کس کو سکون اس کو کہتے ہیں کہ رات سوئے تو صبح کمانے کا خوف، گھر چلانے کی فکر، اور اس کے بعد جسم بیمار نہ ہو اس کا ڈر، گھر میں کسی کو کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف. اس خوف کے ساتھ تو پوری دنیا میں ہم جیتے رہے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے. اس کو سکون نہیں کہتے، ہمیشہ خوف طاری ہی تھا. اور ہم قبر میں گئے، یہ دوسری منزل تھی، وہاں ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سکون سے سو جائیں گے قیامت آنے تک، مگر ہم نے دیکھا کہ فوراً وہاں نکیرین آ گئے.
اور انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بتا نہیں پا رہے تھے تو قیامت تک کے لیے وہ عذاب مسلط کر دیے۔ وہ بھی حدیث میں ہے، جہنم کے دروازے قبر والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ روزانہ اپنے ٹھکانے کو قبر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہ وہیں سے جنت کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو قبر میں وہاں پر بھی سکون ختم ہو گیا، دوسری منزل۔ ہم سوچتے رہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قیامت جیسی آئی، 100 سال گزر گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے، 1000 سال ہو گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ حساب ہو جائے گا تو ٹینشن فری ہو جائیں گے، یہ محشر کی تپش سے بچ جائیں گے، ہم دنیا کا سکون وہاں سے نکل کر کے آئے، بے سکونی سے، قبر کی بے سکونی سے نکل آئے۔ محشر میں جو اب تپش ہے، اس کی بے سکونی سے نکلنے کے لیے ایک فرمان کا انتظار کر رہے ہیں رب کا۔ اب یہ آخری منزل تھی۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، آخری منزل میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے، اے فلاں بن فلاں، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، اب اس نے کون سی زندگی میں سکون پایا؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اب تو دوزخ ہی ٹھکانا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا قیامت کے دن، میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا کی تمام تکالیف بھلا دی جائیں گی، قبر کی سختیاں وہ بھول جائے گا، محشر کی تپش وہ بھول جائے گا، صرف اس خوشی میں کہ اب جنت میرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں میرا ٹھکانہ ہے، میں جاؤں گا، میرے لیے مظہریاں لگی ہوئے ہیں، میرے لیے دیوان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہاں تمہارے لیے غلمان ہیں، تمہارے لیے حوریں ہیں خدمت کے لیے، جنت میں نہریں ہیں، جس کے ہر باغیچے میں نہریں بہ رہی ہیں، جس کا پانی سفید سے دودھ سے زیادہ سفید میٹھا ہے، نہ کسی نے آج تک چکھا ہے، بلکہ جو پی لے تو کبھی اسے پیاس نہ لگے۔ جنت میں جو تم خواہش کرو گے وہ سب اللہ تمہیں دے گا، وہاں پر رزق بے شمار، نہ تمہیں وہاں بیماری کا خوف، نہ تمہیں وہاں اونگا یا کوئی بیماری آئے، نہ تمہیں حاجت طہارت، کوئی چیز نہیں۔ تو جس کو یہ تصور وہاں پر آ جائے گا وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا، لیکن جس کے لیے دوزخ کا عذاب بتا دیا گیا، اسی بات کا ڈر ہے میرے عزیزو۔ توجہ کرو کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں فیصلہ ایسا نہ آ جائے کہ اے فلاں بن فلاں، دنیا میں تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے بہت عیش کر لیا، میرے دیے ہوئے جسم کی امانت کے ساتھ تم نے بہت خیانت کی ہے، بہت کھیلا ہے اس کے ساتھ، میں نے تجھے جو امانتیں دی تھیں آنکھیں، اس کی تو نے بہت غلاظتوں میں استعمال کیا ہے، میں نے تجھے جو ہاتھ اور پیر دیے تھے اس کا تو نے بہت بے حیائیوں میں استعمال کیا ہے، اب تجھے، قرآن پاک میں ہے، سورہ قمر کی آخری آیت ہے، یوم یسحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب الٹے اوندھے منہ لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب چکھ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، چکھ اب۔ اور پھر 25ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بہت شریف بنتا تھا دنیا میں، تو بہت عزت والا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اے عزت والے چکھ لے عذاب، یہ کہا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو آج یہ آخری عشرے کے آخری جمعہ ہے، بار الہ میں دعا کرتا ہوں، اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہم تیرے دربار میں اگر کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو مولا تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے اور تیری بنائی ہوئی دوزخ سے۔ اے رب ذوالجلال، ہم جیسے کمزوروں کو تو اپنی اس دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ الہ العالمین، میں ضرور جانتا ہوں الہی لست للفردوس اہلا، میں اگرچہ اعمال کے اعتبار سے جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، مگر مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مولا بس تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف کر۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جو یہ بشارتیں سنی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے بے حساب لوگوں کو، اے مولا ہم جیسوں کا نام اگر تو اس میں شامل کر لے تو تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا۔ اے کریم خدا، ہم سب کا بھی نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ اے رب ذوالجلال اکرم الاکرمین، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا بھیجا ایسا پکڑا ہوگا جیسے کسی ہنڈیا کو چولہے پر رکھا گیا ہو اور کانوں سے بھیجا باہر آ رہا ہوگا۔ اے اللہ، جب یہ ہلکا عذاب ہے
تو دردناک عذاب ہم میں سے کون برداشت کر سکے گا۔ قدیر و جبار خدا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ بخش دے مولا بے سبب بخش دے، بخش دے مولا بے سبب بخش دے، تیرا نام رحمان ہے مولا، ہم سب پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین، آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے کریم خدا خصوصاً مجھ جیسے نکمے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے۔ الہ العالمین، اس ماہ مبارکہ کو ہم نے اسی طرح سے گزار دیا جو تیرا مہمان ہمارے گھروں تک آیا تھا۔ مولا، ہماری زندگی میں پھر سے رمضان عطا فرما، اے اللہ پھر سے رمضان عطا فرما، اور تیری مسجدوں کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمیں کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کی صفوں میں نہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اولیاء کی صفوں میں ہمارا حشر فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے صدقے مولا، ہم سب کو جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جیسے کہ ہمارا معمول ہے، الوداع ہم پڑھتے ہیں۔ الوداع آپ حضرات بھی پڑھ لیں۔ بیٹھو اس پہ۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ سحری افطار، قرأت تراویح اور نمازیں اور اذانیں، نمازیں وہ تسبیح، یہ سما نور تجھ سے ملا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے
ماہ رمضان بس الوداع ہے، رحمتوں کا تو پیغام لایا، برکتوں کا تو انعام لایا، رتبہ اعلیٰ و افضل تیرا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، جام رحمت کے تو نے پلائی، گل مرادوں کی تو نے کھلائے، تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، چل دیا ہے جو تو رب کی جانب، اہل ایمان کے پرنم ہے غالب، قلب عشرت بھی غم سے بھرا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک، گر رہے زندہ اگلے برس تک، پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع. أن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء، وتحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار، بحق سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من سخطك وغضبك وجهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب سقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحطمة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السعير، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب دار البوار. اللهم تقبل دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.